الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم رب زدنی علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم اغفر لي واختر لي ولا تکلنی الی اختیاری۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہماری اس ٹائم کی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ آج 5ویں یا 6ٹھی مجلس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان، حضور کے کردار کا بیان، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کا بیان ہو یا باطنی۔ ظاہری حسن مطلب جسمانی حسن، اور باطنی حسن کا مطلب یا معنوی حسن کا مطلب حضور کا اخلاق اور کردار، اس کا بیان ہو تو یہ سب کا سب ذکر اللہ میں آتا ہے۔ کس میں آتا ہے؟ کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کی ذات کا بطور رسول کے ذکر کر رہے ہیں، بطور مطاع مطلق کی ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا، فالو کرنا ہم پر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ہم پر کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کہ جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں، حضور کے کردار کو، تعلیمات کو، حضور کی زندگی کے ہر لمحے کو، حضور کے بچپن کو، نوجوانی کی عمر کو، جوانی کی عمر کو، حضور کے آخری عمر کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، باہر کی زندگی، سیاسی زندگی، معاشرتی زندگی، عسکری زندگی، سب کا سب امت کے لیے، اس امت کے لیے رہنما ہے، امت کے لیے اس میں رہنمائی ہے، گائیڈ لائن ہے، ہدایت ہے، اور امت کی فائدے اور نفع کا اس میں کیا ہے؟ سامان ہے۔ کیا ہے؟ علامہ بوصیری علیہ رحمہ، شرف الدین بوصیری نام ہے، جن کا قصیدہ بردہ بڑا مشہور ہے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ شعر پڑھتے ہیں، وہ الحبیب الذی ترجى شفاعته۔ تو یہ قصیدہ بردہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بردہ کا مطلب ہے چادر۔ کیا مطلب ہے؟ آپ قصیدے لکھا کرتے تھے بادشاہوں کی شان میں، ان کی عظمت میں، ان کی تعریف میں آپ نظمیں لکھا کرتے تھے۔ تو کہہ رہے کہ ایک دن میں جا رہا تھا، رستے میں ایک بزرگ سے میرا آمنا سامنا ہوا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آمنا سامنا ہوا۔ تو مجھے اس نے مجھ سے ایک سوال کیا۔ کیا کیا؟ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے، باطنی نعمت جب عطا کرنا چاہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ باطنی نعمت کب ملتی ہے؟ ایک ہوتا ہے جسمانی نعمت، اور ایک ہوتا ہے روحانی نعمت۔ روحانی نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معیت، حضور کا عشق، صحابہ کا عشق، اہل بیت کا عشق، اولیاء کرام کی تعظیم و عشق کی کیا ہوتی ہیں؟ باطنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ آپ جتنی کتابیں پڑھ لیں، جتنی تقریریں سنیں، اس سے آپ کا ذہن مطمئن ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل جو ہے وہ کتاب سے مطمئن نہیں ہوتا، وہ یا تو دعا سے ہوگا یا نگاہ سے ہوگا۔ وہ کس سے ہوگا؟ یا کسی کی دعا ہو یا کسی کی آپ پر کیا ہو؟ نگاہ ہو۔ کیا ہو؟ نگاہ ہو، اس سے مطمئن ہوگا۔ کیونکہ ہمارے ذہن کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ہمارا جو مائنڈ ہے، ریزن جو ہے، دماغ جو ہے، کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ علم کا تقاضا کرتا ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا کیا ہے؟ کیا ہے اس کی غذا؟ اور ہمارا جسم کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ عمل۔
پریکٹس، ایکٹیویٹی، کام، اور ہمارا دل یا روح یا ہماری اسپرچول انٹیٹی جو ہے، روحانی وجود جو ہے، یہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ ان دماغ کے لیے پریکٹس اور عمل، جسم کے لیے، اور روحانی وجود جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے نگاہ کا اور دعا کا۔ جس کا اور روحانی وجود کو جو اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ کس سے ملتا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے محبوب کے ذکر سے ملتا ہے، اللہ کے نیک لوگوں کے ذکر سے ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ میں نے آج بھی ابھی اپنے قرآن میں ایک حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بشارتیں دی ہیں۔ کتنی بشارتیں دی ہیں؟ 4 خوشخبریاں دی ہیں، 4 گڈ نیوز دی ہیں، گلیڈ ٹائیڈنگز دی ہیں۔ کن کے لیے؟ جو ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جو اکٹھے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وہ یاد کرنا چاہے قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، قرآن سننے کے ذریعے ہو، قرآن سمجھنے کے ذریعے ہو، حدیث سننے یا سمجھنے کے ذریعے ہو، پڑھنے کے ذریعے ہو، نعت رسول مقبول ہو، ذکر اللہ ہو، اچھی مجلس ہو، نیک مجلس ہو، مراقبہ ہو، یہ ساری کیا کہلاتی ہیں؟ ذکر کی محفلیں کہلاتی ہیں۔ کیا کہلاتی ہیں؟ ذکر کی محفلیں کہلاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عندهم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقعد قوم یذکرون اللہ، نہیں، جو بھی لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں، اس لیے بیٹھے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، تو جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان پر 4 قسم کی عنایتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ کتنے قسم کی؟ کتنے قسم کی؟ 4 قسم کی ان پر نعمتیں، عنایتیں رب کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پہلی عنایت کیا بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ اس مجلس کو جہاں پر ذکر خدا ہو رہا ہو، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، ذکر کی جو بھی مجلس ہو رہی ہو، نعت خوانی کی صورت میں، ذکر حدیث کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، سیرت کی صورت میں، ظاہر بات ہے کہ ان بشارتوں کا مستحق تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ صاحب یقین ہوگا اور جو دل سے بیٹھا ہوگا وہ ہوگا۔ جو صاحب ایمان ہو، صاحب یقین ہو اور جس کو ثواب کی امید ہو، وہی اس کا مستحق ہوتا ہے۔ جس طرح رمضان کے روزوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے کس حال میں کہ اس میں 2 چیزیں پائی جاتی ہوں، تو یقین والا بھی ہو، ایمان والے بھی ہو، اور ثواب کی بھی امید ہو۔ کیا ہو؟ ثواب کی بھی امید ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ رمضان کے روزے اس کی گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتا ہے۔ ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس طرح رمضان کی راتوں میں قیام کرنا، تراویحیں پڑھنا، نفلیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، کوئی بھی نوافل پڑھنا، تو فرمایا کہ من قام رمضان، نفلیں تو بہت سارے پڑھتے ہیں، لیکن کتنی شرطیں ضروری ہیں؟ کتنی ضروری ہے؟ پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، صاحب ایمان ہو، صاحب یقین ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ ثواب کی امید سے پڑھ رہا ہو، اللہ کی رضا کا حصول ہو، رب کی خوشنودی کا حصول ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قیام رمضان اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بشارتیں کس کے لیے ہوتی ہیں؟ صاحب یقین کے لیے اور صاحب ایمان کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقعد قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرهم اللہ فی من عنده۔ جو بھی ذکر کی مجلس ہوگی، جو بھی ذکر کی مجلس ہوتی ہے، لوگ بیٹھ کے جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو پہلی ان پر عنایت، پہلی ان پر اللہ کی رحمت، پہلی نعمت ان پر یہ ہوتی ہے، پہلی نعمت ان پر یہ ہوتی ہے کہ حفتهم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ کیا کر لیتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ حفتهم الملائکہ، فرشتے اس مجلس کو کور کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ پھر جب گھیرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ دوسرا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ غشیت علیہم الرحمہ۔ جب فرشتے گھیر لیتے ہیں
تو ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے. رحمت کیا کر لیتی ہے؟ تیسری برکت کیا ہوتی ہے کہ فرشتوں نے گھیر لیا، رحمت نے ڈھانپ لیا. نزلت علیہم السکینہ، اللہ تعالیٰ ان پر خاص سکون نازل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اور بڑی برکت کیا ہوتی ہے؟ 3 برکتیں تو ہو گئی کیونکہ فرشتے نے گھیر لیا، رحمت نے ڈھانپ لیا، سکینہ یعنی سکون خاص نازل ہو گیا. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا تذکرہ اس مجلس میں کرتا ہے، ان مقرب اللہ کے مخلوق میں کرتا ہے جو اللہ کے قرب میں ہوتی ہے. مقرب فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 عنایتیں کرتا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ ایک صحابی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے رات کو، ساتھ ان کا بچہ سویا ہوا تھا اور گھوڑا ان کا بندھا ہوا تھا. تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو ایک دم دیکھا ان کا گھوڑا اچھلنے لگ گیا، بدکنے لگ گیا. تو انہوں نے ایک دم دیکھا یہ کیا ہو گیا. جیسے وہ تلاوت چھوڑ کے دیکھنے لگے گھوڑا ٹھیک ہو جائے، پھر تلاوت کرتے پھر وہ اچھلنے لگ جاتا. بار بار ہوا تو انہیں شک پڑا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے. تو بیٹا بھی قریب تھا کہ کہیں اچھل پچھل گئی، لات نہ مار دے، نقصان نہ ہو جائے. تو انہیں دیکھا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں دیکھا کہ کوئی گھوڑا کیوں اچھل رہا ہے، ڈر کے مارے اچھل رہا ہے. اوپر سے ایک آسمان سے ایک بادل نما چیز آتی ہے جس میں چراغ اور روشنیاں ہیں. جیسے یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بالکل ان کے گھر کے قریب آ جاتی ہے جہاں یہ بیٹھے. جیسی تلاوت موقوف کرتے ہیں روکتے ہیں وہ بادل نما چیز روشنیاں یا چراغ نما چیز جو ہے بادل جس پر چراغ اور روشنی ہے وہ اوپر چلی جاتی. انہیں بار بار تلاوت کی تو نیچے آ گیا، تلاوت جیسی روکی تو وہ اوپر چلا گیا. انہیں خوف محسوس ہوا کہ گھوڑا مدد کرایا کہ بیٹے کو نقصان نہ دے. انہوں نے تلاوت کو کیا کر دیا، روکا. جیسے ہی روکا تو وہ اوپر چلے گئے. صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ رات کو تلاوت کر رہا تھا، ایسا معاملہ ہوا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آ رہے تھے، جو تمہاری فرشتے نازل ہوتے ہیں. صحابی نے دیکھا نازل ہوتے ہوئے دیکھا. حضور نے دوسری حدیث میں ہے کہ فرمایا کہ یہی تو سکینہ ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن تلاوت کرنے والوں پر کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر تم بیچ میں تلاوت نہ روکتے، کرتے رہتے، صبح تک تلاوت کرتے رہتے، وہ صبح تک تمہاری تلاوت سنتے رہتے، یہاں تک کہ دوسرے لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، دوسرے لوگ بھی ان فرشتوں کو دیکھ لیتے. تو قرآن مجید کی تلاوت کی یہ برکات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. ایک جگہ فرمایا فرشتے، اور جگہ فرمایا کہ کیا ہے، یہی تو سکینہ ہے، سکون ہے. کیا ہے؟ سکون ہے، اطمینان ہے جو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے. جس کو قرآن انزل اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اوپر سکینہ نازل کرتا ہے. انزل علیہم السکینہ. ایک اور جگہ کہ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اطمینان قلب ذکر میں ہے، سکون میں ہے، اور اللہ کا جو ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کر دیتا ہے. اور جب یہ سکون کی کیفیت، سیٹسفیکشن کی کیفیت نازل ہو تو بندہ ڈپریشن، فرسٹریشن، ٹینشن ان چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے، مایوسی سے دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کا حافظ و حفیظ، رقیب و وکیل اللہ کی ذات ہو جاتی ہے. ویسے اللہ کی ذات ہے لیکن اس کا عملی اظہار ہو جاتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری شیرت سے زیادہ قریب ہے، جو قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اور وہ مایوس نہیں ہوتا. وہ مایوس، یہ سکون نازل ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کو یاد کی کوشش کرنے میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار جب بیان کیا جاتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسمانی حسن تھا، کیا تھا، جسمانی حسن تھا، اس کا بھی تذکرہ کیا جاتا ہے. صحابہ کرام اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حسن عطا کیا تھا، ظاہری حسن عطا کیا تھا، حضور کا چہرہ مبارک، حضور کے ہاتھ مبارک، قدم مبارک، آنکھیں مبارک، ناک مبارک، بال مبارک، داڑھی مبارک، جتنی بھی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا تو یہ حضور سب کی ساری حسین تھی. سب کیا تھی؟ اور صحابہ کرام نے سب کو محفوظ رکھا ہے اور اپنے اپنے انداز سے اس حسن کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. امام بصیری کا واقعہ چل رہا تھا تو امام بصیری مولا علی والے، تو آپ کہتے ہیں میں رستے میں جا رہا تھا تو رستے میں ایک بزرگ ملے
مجھے کہتے ہیں شرف الدین، میں نے کہا کیا سوال کی؟ حل رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ خواب میں حضور دیکھیں تم؟ ایک سوال ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہا انہوں نے سوال کیا کہ حل رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، خواب میں حضور کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا نہیں۔ امام بصری کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا میں نے نہیں تو کہا، وہ بزرگ چلے گئے، لیکن میرے دل میں ایک کیفیت پیدا ہو گئی حضور کی محبت کی، ایک عشق پیدا ہو گیا، ایک جذبہ پیدا ہو گیا، رقت طاری ہو گئی، دل کی کیفیت کیا ہو گئی؟ دل کی کیفیت کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ میں نے نہ تو کیا، سچی بات تھی، حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی، تو کہتے ہیں میں نے نہ تو کیا لیکن میرے دل کی کیفیت کیا ہو گئی؟ بدل گئی۔ کہا میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چنگاری جل گئی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے حضور کی فضائل پہ کچھ قصیدے بھی لکھے تھے، ان کو فالج ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فالج ہو گیا، جب یہ پیرالائز ہو گئے، فالج ہو گیا ان پر، تو کہتے ہیں کہ سارے علاج کروا دیے، سب کچھ کروا دیا، پھر انہوں نے ایک قصیدہ لکھا حضور کی شان میں۔ کیا لکھا؟ قصیدہ۔ تعریف میں ایک نظم لکھی، قصیدہ لکھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے فضائل، حضور کا ظاہری حسن، باطنی حسن، اس سب کا تذکرہ کیا۔ کہتے ہیں کہ قصیدہ مکمل ہی ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سناؤ، کہتے ہیں میں نے سنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسد اقدس پہ ہاتھ پھیرا اور چادر رکھی، تو کہا جب میری آنکھ کھلی تو میں شفایاب ہو گیا۔ کہا وہ میرا فالج ختم ہو گیا۔ کہا وہ میں نے لکھا ہی اسی لیے تھا کہ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے کیا کرے؟ شفا عطا کرے۔ کہا یہ مجھے پتہ تھا، یا حضور کو پتہ ہوگا، یا حضور کے رب کو پتہ ہوگا کہ رات کو میرے ساتھ یہ ہوا۔ کہا صبح میں اٹھا بالکل ٹھیک ٹھاک، باہر نکلا تو رستے میں جا رہا تھا تو ایک اور بزرگ کھڑے تھے، کہتے ہیں شرف الدین السلام علیکم، کہ میں نے کہا وعلیکم السلام، وہ قصیدہ تو سنا، وہ قصیدہ تو انہوں نے کہا کون سا والا قصیدہ؟ فلاں قصیدہ، فلاں قصیدہ جو انہیں چھاپے ہوئے تھے۔ کہا وہ والا نہیں، وہ والا وہ الحمدللہ المنشی الخلق من عدم ثم، یہ والا قصیدہ مجھے سنا، مولا صلی والا قصیدہ سناؤ۔ تو امام بصری کہتے ہیں یہ میں نے تو ابھی تک کسی کو بتایا ہی نہیں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ جب تم رات کو بارگاہ مصطفیٰ میں سنا رہے تھے، ہم بھی تو پیچھے کھڑے تھے، ہم بھی تو پیچھے کھڑے سن رہے تھے، تم جب سنا رہے تھے ہم بھی تو سن رہے تھے، تم کیا سمجھ رہے تھے یہ خواب تھا؟ وہ خواب نہیں تھا، وہ حقیقت تھی، چونکہ روحانی وجود تھا، روحانی مجلس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسان کی روح پہنچ جاتی ہے، بعض جن پہنچتے ہیں، روحانی مجلس لگتی ہے، حضور کی بارگاہ میں باقاعدہ پہنچا جاتا ہے۔ تو کہا تمہاری روح وہاں موجود تھی، سنا رہی تھی، تم خواب میں دیکھ رہے تھے، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم نے بھی دیکھا تھا۔ جب یہ بات لوگوں کو پتہ چلی، مشہور ہو گئی بات، بادشاہ وقت نے بلایا، پھر یہ قصیدہ اتنا مشہور ہوا، اتنا مشہور ہوا کہ پورے عالم میں یہ قصیدہ مشہور ہوا، اور اس کے پڑھنے سے کتنوں کو ولایت حاصل ہوئی، اس کے پڑھنے سے کتنوں کے مسائل حل ہوئے۔ قضاء حاجات کے لیے پڑھا جاتا ہے، روحانیت کے لیے پڑھا جاتا ہے، روحانی ترقی کے لیے پڑھا جاتا ہے، روحانی علاج کے لیے پڑھا جاتا ہے، حضور کی محبت کے لیے پڑھا جاتا ہے، حضور کے قرب کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ وہ سب سے بڑھ کر اس کو پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، معجزات کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ امام بصری کہتے ہیں کہ فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم ینالوا فی علم ولا کرم، آپ نبیوں میں فائق ہو گئے، آگے چلے گئے، ظاہری حسن میں بھی اور باطنی حسن میں بھی، کوئی بھی آپ کے برابر نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی آپ کے برابر۔ بڑا پیارا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کالزہر فی طرف، حضور کا جسم کلی کی طرح، حضور کا جسم اس طرح نازک اور نرم، جس طرح کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کالبدر فی شرف، حضور کی عظمت اور شان ایسا جیسا چودھری کا چاند، حضور کا شرف اور بلندی ایسی ہے جس طرح کیا ہوتی ہے؟ دیکھو تشبیہ دی جا رہی ہے، کیا دی جا رہی ہے؟ تشبیہ دی جا رہی ہے، دو چیزوں کو کسی ایک صفت مشترکہ میں شامل کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اشتراک، شریک کرنے کو تشبیہ کہتے ہیں۔ اگر تم شیر کی طرح ہو، تم تو پھول کی طرح حسین ہو، کہا جاتا ہے تم تو سیب کی طرح لال ہو، تو آپ سیب تو نہیں بن گئے۔ جب کہا جائے تم شیر کی طرح ہو، تم کیا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا تمہاری پونچھل نکل گئی یا شیر کی طرح، شیر تو حیوان ہی ہے، مطلب شیر کی طرح بہادر ہو۔ تو بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو انسان کے
دھڑ ہٹا کے اوپر شیر لگا دیتے ہیں کہ یہ شیر بن گیا، بھائی تم جانور بن گئے، وہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار کہا جاتا ہے کہ گرجتا ہوا شیر، تو بعض کیا کرتے ہیں لوگ ان کی شیر کی شکل لگا کے بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ ان کی توہین ہے، وہ حیوان ہے شیر، وہ تو اس کی تشبیہ کا مطلب ہوتا ہے کسی ایک وصف میں، ایک صفت میں، ایک کوالٹی میں آپ اس کے ساتھ کیا ہیں، شامل ہیں، اور بات میں تاکید کے لیے کہا جاتا ہے۔ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ تم شیر کی طرح، مطلب کیا ہے؟ جانور ہو نہیں، شیر کی طرح بہادر ہو، تم چاند کی طرح ہو، کیا مطلب؟ پلینٹ ہو، بلکہ کیا ہو، تم چاند کی طرح چمک رہے، چاند کی طرح کیا ہو رہے، اس کا ہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ شیر کی آپ شکل لگا رہے تو کوئی آپ کو، اگر کوئی بندہ کسی کی بندے کی شکل اگر شیر کی طرح ہو تو آپ اس کو انسان سمجھو گے، ملنا پسند کرو گے؟ وہ تو انسان نہیں ہے۔ انسان کا اصل حسن تو ان اللہ خلق آدم علی صورتہ، حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اب ایسی صورت میں بنایا جو اللہ کو پسند ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا۔ جب کہا جائے شیر ہو تو مطلب نہیں کہ شیر کی شکل لگا لو، ایسا نہیں کرو بھائی، تم حیوان نہیں ہو، جانور نہیں ہو، بلکہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ ایک اصول ہوتا ہے زبان کا، کسی کے وصف کو بیان کرنے میں، کسی کی کوالٹیز یا صفت کو بیان کرنے میں ہر زبان کے اپنے محاورے ہوتے ہیں، انداز ہوتا ہے، تو یہ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ کیا دی جا رہی ہے؟ تو تشبیہ دیتا ہے امام بصیری کالزہر فی طرف، جسم مبارک اتنا نازک جس طرح کلی، جس طرح کالبدر فی شرف، حضور شرف اور بلندی میں اتنے اونچے ہیں، اتنے اونچے مقام پر ہے جس طرح 14ویں کا چاند ہوتا ہے۔ کالبحر فی کرم، حضور کی سخاوت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے جس طرح سمندر ہوتا ہے۔ کالدہر فی ہمم، اور حضور کی ہمت اور طاقت اس طرح جس طرح پورا زمانہ ایک طرف اور حضور کی ہمت ایک طرف، حضور کی شان ایک طرف۔ یہی امام بصیری ہے، آپ فرماتے ہیں هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال محتحم، وہی اللہ کے محبوب ہے جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے ہر اس مشکل میں، جب مشکل تم پہ پڑے تم شفاعت کرو، حضور سے کہو کہ حضور تمہاری سفارش کریں، حضور سفارش کریں گے، رب نے وعدہ کیا ہے کہ ضرور قبول کرے گا۔ رب کیا کرے گا؟ ضرور قبول کرے گا۔ آپ کا ایک اور شعر بھی ہے، آپ فرماتے ہیں فَهُوَ الَّذِي تَمَّ مَعْنَاهُ وَصُولَتُهُ ثُمَّ اصْطَفَاهُ حَبِيبًا بَارِئَ النَّسَمِ، وہی تو ہیں جن کو ظاہری طور پہ بھی کمال عطا کیا، باطنی طور پہ بھی کمال عطا کیا، پھر رب نے ان کو ساری مخلوقات کے لیے چن لیا۔ کیا کر لیا؟ ساری مخلوق کے لیے چن لیا۔ تو امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شفا ہو گئی، پھر اس سے آپ کا ایک قصیدہ مشہور ہوا، پڑھا گیا، بہت زیادہ پڑھا گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، مناقب، حضور کی اونچی شانیں، حضور کے دین کے فضائل و مناقب، قرآن کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے، حضور کے صحابہ کے اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے کمال عطا کیا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عظمتیں عطا کی تھی، ہندوستان کے بہت بڑے محدث بزرگ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ خلائق دل کمالات انبیاء حیران، مخلوق جو ہے انبیاء کے کمال کو جب دیکھنا شروع کرتی ہے، انبیاء کے کمال یا اللہ کی جو ان پر عطا ہیں، تو ان کو دیکھ کر مخلوق حیران ہو جاتی ہے۔ حیران کیوں ہوتی ہے؟ جب بندے کو پتہ چل جائے کہ وہ آگے میرے بس میں، بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ حیران ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اسی لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ سلوک کی راہ میں، رب کی معرفت کی راہ میں آخری منزل حیرانگی ہی ہے۔ کیا ہے؟ کہا کہ یہاں سے اوپر چڑھو 1000 ہے، سیڑھیاں چڑھو تو 1000 سیڑھیاں چڑھ کے اوپر گیا، پتہ چلا کہ آگے 10,000 ہو رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ 10,000 کراس کر کے اوپر گیا تو آگے پتہ چلا 20,000 ہو رہا ہے۔ 20,000 رب کی ذات تو لامحدود ہے، اس کی شانیں تو لامحدود ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خلائق در کمالات انبیاء حیران، وہ انبیاء ہما در ذات وے، کہا کہ اب ساری مخلوق انبیاء کے کمالات کو نہیں پہنچ سکتی، نہیں سمجھ سکتی، اور سارے انبیاء حضور کی کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ سارے انبیاء، کہا کہ کمالات انبیاء دیگر محدود و معین است، اما ایجاد تعین و تحدید نہ گنجد، و خیال و قیاسارا بدر کے کمال وغیرہ نہ بود۔ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل، مناقب اور اونچی شانیں عطا کی ہیں وہ اللہ ہی جان سکتا ہے۔
کون جان سکتا ہے؟ رحمت اللہ نے کہا کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے عالم، ساری کائنات، ساری مخلوق کا پالنے والا ہے۔ اور حضور کو کہا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو بھیجا ساری کائنات، ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر۔ تو کیسے سمجھے گا؟ چلیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے ہوتے تو انسان سمجھ لیتے، صرف جنات کے لیے ہوتے تو جنات سمجھ لیتے، یا چرند پرند کے لیے ہوتے، حیوانات کے لیے ہوتے، جمادات کے لیے ہوتے، آسمانوں کے لیے ہوتے، زمینوں کے لیے ہوتے، یا فرشتوں کے لیے ہوتے، سمجھ جاتے۔ کہا نہیں، جو اللہ کے ماں سوا ہے ان سب کے لیے آپ کو کیا بنا کے بھیجا؟ حضور نے اپنا تعارف کروایا، فرمایا کہ انا حبیب اللہ ولا فخرا، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ کیا ہوں؟ میں اللہ کا۔ اقبال نے کہا تھا کہ اب دیگر عبدہ چیزیں دیگر، او سراپا انتظار منتظر۔ کہا کہ عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ عبد انتظار کرتا ہے کہ کب اللہ مجھے بلائے، اور عبدہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ خود بلاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کی طرف اشارہ تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال جمال اور حضور کا ظاہری حسن کیا تھا؟ جابر بن سمرہ صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ جملے سنیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ ریان، میں نے ایک رات، 14 کی رات، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کس کو دیکھا؟ رات تھی، حضور تشریف فرما تھے، صحابی کہتے ہیں فجعلت انظر الی رسول اللہ و الی القمر، جب اپنے محبوب کی خوبصورتی کو، حسن کو تشبیہ دی جائے، آپ کیا کہتے ہیں؟ چاند کا ٹکڑا، اس کا مکھڑا چاند جیسا ہے، یہی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور بھی تشریف فرما تھے، اوپر چاند بھی تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھنا شروع کیا، پہلے حضور کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، کہ آج فیصلہ کر کے رہوں گا، آج فیصلہ کر کے رہوں گا کہ دونوں میں سے حسین کون ہے، دونوں میں سے حسین کون ہے۔ تو جابر کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، یہ چلتا ہی رہا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لال لباس پہنا ہوا تھا، سرخ دھاری دار چادر میں حضور زیبتن فرمائے ہوئے تھے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا، کس نتیجے پر؟ فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، حضور میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین ہے۔ چاند ان سے زیادہ حسین نہیں ہے، میرے نزدیک حضور چاند سے زیادہ کیا ہے؟ حسین ہے۔ دوسرے صحابی حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ ما رأیت من ذی لم احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی بھی حسین نہیں دیکھا جو لال دھاری دار چادر میں ملبوس ہو، زیبتن کیا ہو۔ کہہ رہے کہ میں نے کوئی بھی زلفوں والا سرخ دھاری دار چادروں میں نہیں دیکھا جو حضور سے زیادہ حسین ہو۔ ایک اور صحابی ہے برا بن عازب، کس نے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک میں تلوار کی طرح تھا، تلوار چمکتی اس کی طرح تھا؟ انہوں نے کہا نہیں لا بل مثل القمر، تلوار کی طرح نہیں، چاند کی طرح تھا۔ کس کی طرح؟ ہر صحابی نے اپنے انداز سے، ہر صحابی نے اپنے انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح انس اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانما صیغ من فضہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی حسن، جسم کی جو سفیدی تھی، گندمی رنگ تھا، وہ ایسا تھا جس طرح چاندی سے آپ کو کیا کیا گیا ہو؟ ڈھالا ہو۔ چاندی سے جب ڈھالا جاتا ہے تو وہ چمکتی ہے، کیا ہوتی ہے؟ چمکتی ہے۔ امام زرقانی فرماتے ہیں کہ لم یظہر لنا تمام حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم لأنہ لو ظہر لنا تمام حسنہ لما اطاقت اعیننا رؤیتہ، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن اللہ تعالیٰ نے امت پر ظاہر نہیں کیا، اگر ظاہر کر دیتا تو مخلوق اس کو دیکھنے کی تاب نہ لاتی، اس کو دیکھنے کی تاب نہیں لا سکتی، نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک اور صحابی ہے، اب اپنے انداز، ہر صحابی حضور سے محبت کرتا تھا، ہر صحابی حضور کا محب تھا، ہر صحابی حضور کا شاگرد تھا، حضور ان کے استاد تھے، نبی تھے، مربی تھے، مزکی تھے، معلم تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اور صحابی عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ، بات ساری یہ ہے کہ حضور سے زیادہ مجھے کوئی محبوب بھی نہیں
تھا اور حضور سے زیادہ میری آنکھوں میں میری نگاہوں میں کوئی حسین تر بھی نہیں تھا، لیکن ما كنت اعطيك ان املا عيني منه اجلالا له ولو سئلت ان اصفه ما عتقت لاني لم اكن املا عيني عنه. کہنے کہ لیکن بات ساری یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل نہیں دیکھ سکتے تھے حضور کے جلال کی وجہ سے، اجلال کی وجہ سے ہم میں طاقت نہیں ہوتی تھی کہ ہم مسلسل دیکھتے رہیں. یہاں تک کہ حضور کے جو شاعر ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ لما نظرت الی انوارہ وضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، تو کہ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے انوار و تجلیات و کمالات کو دیکھا تو میں نے اپنی آنکھوں پہ اپنا کیا رکھ دیا، اپنی آنکھوں پہ اپنی کیا رکھ دی، ہتھیلی رکھ دی، اس وجہ سے کہ کہیں میری آنکھوں کی بصارت ہی نہ چلی جائے. ریکارڈنگ ہو رہی بیستی کروں گا. تو اب مجلس کے آداب کا خیال رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے حسن کا اظہار ردم توڑ دیا. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے حسن کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق محبت تھا، تعلق الفت تھا، تعلق حسن و جمال تھا، اس کو اس طرح تذکرہ کرتے تھے کہ مولا علی قاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکات، کس کی برکات؟ نام کی برکات، حضور کی ذات مبارکہ، حضور کے منسوب چیزیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوت، حضور کا اپنا اختیار، وہ تو ایک الگ چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اس کی برکات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہ اذا ذکر علی میت حقیقی صار حیا حاضرا، کہ حضور کی نام کا کمال یہ تھا کہ اللہ نے نام کی طاقت کو بھی چھپا کے رکھا ہے. اگر ظاہر کر دیتا، کیا کر دیتا؟ ظاہر کر دیتا تو حضور کا نام اگر کسی مردے پر پڑا جاتا تو وہ زندہ ہو جاتا. وَإِذَا ذُكِرَ عَلَى كَافِرٍ وَغَافِلٍ جَعَلَ مُؤْمِنًا، وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کی اتنی حق برکات تھی جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی کہ دنیا دار امتحان ہے، عالم الغیب ہے، تو کہا کہ حضور کے نام کی اتنی برکات ہے کہ اگر کسی کافر اور غافل پہ پڑی جاتی وہ اپنا کفر چھوڑ کے ایمان قبول کر لیتا. سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید التابعین ہیں، حضور نے ان کی بشارت تھی کہ حضور سے مل نہیں سکے تھے. صحابی گئے تھے سیدنا عمر فاروق، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ملنے گئے، ملاقات کرنے گئے. تو آپ نے ایک سوال پوچھا ان سے، کن سے؟ صحابہ سے، سیدنا اویس کرنی نے. تو کیا تم نے حضور کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھا ہے. وہ کچھ اور سوال کرنا چاہ رہے تھے، کیا آپ نے حضور کو دیکھا ہے؟ جو صحابہ نے کہا کہ ہم نے تو دیکھا ہے، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ میں لم تر یا من رسول اللہ الا ذلہ، تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن جمال کا صرف سایہ ہی دیکھا ہے، حقیقی حسن و جمال حضور نے اپنا ظاہر، مطلب وہ ایک محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ورنہ سیدنا عمر فاروق، سیدنا مولا علی حضور کے قریب ترین صحابی ہیں، قرب پایا، علم پایا، اونچی شان ہے، لیکن پھر بھی حضور نے کہا تھا کہ ویسے کرنے سے جا کے ملنا اور دعا کرانا. ملاقات نہیں ہوئی حضور سے، ملاقات تابعی ہے، اس دور میں بھی تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. تو آپ سب نے ایک اپنی محبت کا اظہار کیا کہ حضور کے حسن جمال کا تم نے صرف کیا دیکھا ہے؟ عکس دیکھا ہے، سایہ دیکھا ہے، حقیقت تم نے نہیں دیکھی. شیخ عبدالعزیز دباغ علیہ رحمہ بہت بڑے صاحب کشف و کرامت، صاحب مشاہدہ بزرگ گزرے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان مجموع نورہ لو وضع علی العرش لذاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اقدس و روح مبارک یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا جو نور ہے، اس کو اگر عرش پہ بھی رکھا جائے تو عرش بھی اس کی تاب نہیں لا سکتا اور پگھل جائے گا. کیا ہوگا؟ پگھل جائے گا. آپ فرماتے ہیں کہ لو جمعت المخلوقات كلها ووضع علیہ ذلك النور العظیم لتحافتت وتساقطت، اگر ساری مخلوق کو جمع کر دیا جائے، ساری مخلوق کو جمع کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نور عظیم کو اس مخلوق پر پھینکا جائے تو کہا کہ ساری مخلوق اس نور عظیم کو تحمل نہیں کر سکتی اور فنا ہو جائے گی. تو کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ایک بات کی تھی، یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتی غیر ربی، میری حقیقت، میری اصل حقیقت، میرا اصل حسن و جمال
میں رب کے سوا کوئی جانتا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ مومن اس بات پر پکا عقیدہ رکھے کہ ان اللہ تبارک و تعالی اوجد خلق بدنہ علی وجہ لم یوجد قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ اس بات کا پکا یقین رکھے، ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جسمانی حسن اور روحانی حسن کسی کو عطا نہیں کیا۔ جسمانی حسن اور نورانی حسن کسی کو عطا نہیں کیا۔ سیدنا مولا علی سے پوچھا گیا تو آپ نے حضور کے وصف بیان کیے اور آگے ارشاد فرمایا ما رأیت احدا مثلہ ولا بعدہ، ما رأیت احدا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسین نہ پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا۔ حضور کے آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا، جو آخری صحابی ہیں طفیل، ابو طفیل، انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا حج کے موقع پر کہ حضور کیسے تھے، تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کی حسن کو بیان کیا۔ کتنے لفظوں میں؟ وہ آپ سب یاد کر لیں، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، ابو طفیل صحابی ہیں، تو 3 لفظوں میں حضور کے ظاہری، باطنی، اخلاقی جتنا بھی حسن ہے، جسمانی حسن، روحانی حسن، قلبی حسن، ہر حسن جو بھی انسان کے جتنے ڈائمنشنز ہیں، ان سب کے جو حسن کو 3 لفظوں میں بیان کیا۔ کتنے لفظوں میں؟ کتنے لفظوں میں بیان کیا؟ 3 لفظوں میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسدا۔ کیا؟ کان النبی، پڑھی سر، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مکسدا۔ ابیض کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گورے رنگ والے تھے۔ ملیحن کا مطلب ہے کہ حضور کا حسن نمکین تھا۔ کیا تھا؟ حسن کی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمکین حسن وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھے بندہ وہ دل چاہے کہ بار بار دیکھتا جائے، وہ دل چاہے کہ بار بار دیکھتا جائے اور دیکھنے سے تھکے نہ، اس کو کہتے ہیں نمکین حسن والا۔ مقصدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حالت اعتدال عطا کیا تھا، جسمانی وجود میں بھی، روحانی وجود میں بھی، اور حالت اعتدال ہی اصل کیا ہوتا ہے؟ انسان کا حسن ہوتا ہے۔ جملہ معاملات میں حالت اعتدال ہی کیا ہوتا ہے؟ انسان کا حسن ہوتا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں، کان ابیض ملیحا مکسدا۔ کانا پڑھے، کانا ابیض ملیحا مکسدا۔ ایک بار پڑھیں پھر، کانا ابیض ملیحا مکسدا۔ یہ صحابی ہیں، آخری صحابی، جن کی آخری صحابی ان کا انتقال ہوا تھا، سب کا ہو گیا تھا، یہ آخری بچے تھے۔ تو حضور کا حسن نے 3 لفظوں میں بیان کیا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمانی، روحانی، قلبی اور جملہ وجود کا جو حسن تھا، ظاہری اور معنوی، 3 جملوں میں اس کو کیا کر دیا آپ نے؟ بیان کر دیا۔ پورے حضور کے شمائل ہمیں یاد ہوں نہ یاد ہوں، لیکن یہ 3 لفظ ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ کیا ہوں گے انشاءاللہ؟ یاد ہو، کان ابیض ملیحا مکسدا، کان ابیض ملیحا مکسدا۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن تھا، جو صحابہ کرام اپنے اپنے انداز سے بیان کیا کرتے تھے۔